بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پوچھے جانے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر محرم شریف میں شادی کرنا جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بہت سارے علماء کرام نے جواب دیے ہوئے ہیں، لیکن میں کچھ یہ عرض کروں گا کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب کتابوں میں نہیں ہوتا، کچھ اپنے دل سے بھی پوچھنا پڑتا ہے، کیونکہ سرکار میں انسان کے اندر سب سے بڑا مفتی ہے جس کے اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے تو میں اس کی آپ کو دیسی سی مثال دیتا ہوں۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو ہمارے گاؤں میں ہم دیکھتے تھے بندہ فوت ہو جاتا تھا نا، تو لوگ جن کے گھروں میں ٹی وی وغیرہ ہوتا تھا، کہیں کہیں ٹی وی ہوتا تھا اس وقت، تو 1.25 مہینے تک وہ لوگ ٹی وی اپنے چھپا دیا کرتے تھے۔ تو شادی بیاہ ہوتی تھی تو اس کو مؤخر کر دیتے تھے کہ نہیں یہ ہمارے گاؤں میں فوتگی ہو گئی ہے، کسی کی فوتگی ہوتی تھی تو لوگ شادی نہیں کرتے تھے کہ فلاں کے جناب فوتگی ہوئی ہے تو کیا کہیں گے۔ تو اب جیسے جیسے زمانہ گزر گیا، ماحول بدل گیا، تو یہ ادب و احترام اس وقت لوگ ایک دوسرے کا کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ تو بھائی اس پہ اگر ہم جائیں تو پھر سرکار دو علیہ وسلم کی آل پر جو اس مہینے کے اندر قیامت ٹوٹی ہے، اس پہ امت کا کیسے حق بنتا کہ خوشیاں منائے، کیسے حق بنتا کہ جناب ان دنوں کے اندر پورا سال پڑا ہوتا ہے کہ سوال نہیں پوچھا جاتا، لیکن اس دن میں آ کر بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ تو یہ اس کے سوال کا تعلق اسلام میں تو اس کو جائز رکھا گیا ہے کہ محرم میں شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے، میں چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو علیہ وسلم کی جس سال آپ کی زوجہ محترمہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا سال ہوا، آپ کے چاچا ابو طالب کا بھی سال ہوا، تو اس کو کہتے ہیں عام الحزن، عام الحزن کہا جاتا ہے، حزن یعنی غم کا سال، یعنی سرکار دو علیہ وسلم پہ وہ سال غم کا سال تھا۔ ان دونوں کے جانے کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ غم آپ کو جو ہے نا وہ لاحق ہوا۔ اچھا، ان کا غم آپ کو ہوا، وہ تو رضا الہی سے فوت ہوئے، وہ تو اپنی تقدیر سے گئے، اپنے وقت پورا کر کے گئے، لیکن پھر بھی سرکار نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے۔ تو بھائی جب سرکار دو عالم کی آل کے اوپر قیامت توڑی گئی، کون سا وہ ظلم ہے جو یزید ظالم نے نہیں کیا آل پر؟ کس طرح آپ کے بچوں کے ساتھ کیا گیا، کس طرح بچے پیاسے تھے، کس طرح اہل بیت کے جو فرد تھے ان کو کس طرح ایک ایک کر کے حضرت امام علی مقام کے سامنے شہید کیا گیا، اور آپ کس طرح 71 لاشوں کو اٹھا کر اپنے خیمے میں آئے، اور کس طرح کا سفر تھا، کس طرح کے معاملات تھے، پانی یزیدیوں نے بند کیا، کون سا دنیا کا ظلم تھا جو کربلا کے اندر اہل بیت پہ ازبایا نہیں گیا۔ تو یہ سال سرکار کے لیے کتنا غم کا ہوگا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ اس وقت دنیا سے پردہ فرما گیا، تو اسی بات کا سہارا لے کر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، شادی کرنا جائز ہے۔ بھائی جائز تو ہے، لیکن اس بات کو مد نظر رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال کہا ہے، تو اس کے اندر تو پوری آل 72 آپ کے جو ہے نا وہ فرد اہل بیت کے، اور دوسرے فرد 72 تھے جو جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جن کے اوپر ظلم جو ہے وہ کیا گیا۔ تو لہٰذا اس طرح ہمیں اگر سرکار سے محبت ہے تو پھر ہم کبھی بھی یہ نہیں کریں گے باقی 11 مہینوں کے اندر جو چاہے کرتے پھریں، لیکن کم از کم اس کے اندر اور جو ہے نا بالکل اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ شادی بہت اچھا عمل ہے۔ کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ عبادت ہے، تو پھر عبادت ہے شادی جو ہے یہ تو نیک عمل ہے، کرنا چاہیے، بھائی صحیح بات ہے، لیکن یہ آپ شاید آپ یہ جانتے نہیں ہیں کہ کچھ عمل ایسے ہیں جو کسی وجہ سے چھوڑ دینے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں، نماز باجماعت پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کچا پیاز کھا لیا ہے، آپ نے مولی کھا لی ہے، تو اس طرح آپ کے منہ سے اسمیل ہے۔ حکم کیا ہے کہ آپ جناب مسجد میں نہیں آئیں گے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کے کچا پیاز کھانے کی وجہ سے، آپ کے منہ سے آنے والی اسمیل کی وجہ سے آپ عبادت کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے، یہ مکروہ کر دیا گیا ہے۔ تو پھر یہ ذرا اپنے اس عمل کو بھی دیکھیں اور ادھر سرکار کی آل پر پہلے ظلم کو بھی دیکھیں۔ کس طرح ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ وہ بھی عبادت ہے، صحیح ہے عبادت ہے، تو عبادت یہ 11 مہینوں کے اندر اور بھی کی جا سکتی ہے، منع اس میں بھی نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے شادی بیاہ کو جس طرح کا رنگ دے دیا ہے اس طرح کا رنگ وہ تو ہمیں وارہ ہی نہیں کھاتا۔ ہاں کوئی اسلامی طریقے کے ساتھ مسجد میں بیٹھے، بڑی مجبوری ہو کسی کا بیٹا باہر سے آیا، اس نے جانا اور جناب دن ختم ہو رہے ہوں، تو پھر مجبوری کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر جو سنت طریقہ اس کے مطابق نکاح پڑھ لیں، کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن مجبوری والے کے لیے۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو خوشحالیاں بھی دی ہیں، آپ کو اور دن بھی میسر ہیں، اور اللہ نے آپ کو سارے معاملات کیے ہیں، تو پھر کم از کم اتنا ادب و حیا کرتے ہوئے جتنا وہ گاؤں والے لوگ اپنے گاؤں والے لوگوں کا کرتے تھے، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کا خیال کرتے ہوئے ہم ان دنوں کو تھوڑا سا آگے لے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا۔ تو فتویٰ میرا یہ نہیں ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، میں بھی اس بات میں ہوں کہ جائز ہے، لیکن میں کہتا ہوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ جو نبی، آپ دیکھیں نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے دوسرا نکاح تیسرا چوتھا کیا جا سکتا ہے، لیکن جب یہی کام
مولا علی شیر خدا کرنے لگے, دوسری شادی کرنے لگے, تو سرکار مسجد میں آ کر فرماتے ہیں کہ علی یہ تیرے لیے کام جائز نہیں ہے, میں اس کی اجازت نہیں دیتا. کس لیے؟ کہ اس کی وجہ سے سرکار اور سرکار کی بیٹی کو تکلیف ہونی تھی. جو تکلیف آپ کو ہونی تھی اس کو مد نظر آپ نے فرمایا علی میں تمہیں اجازت نہیں, جب تک فاطمہ زندہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا. تو جب تک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی, یہ بھی تو عبادت تھی نا. لیکن بھائی کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر دوسروں کے خیال, دوسروں کے آرام کا, دوسروں کے معاملات کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جب دوسروں کا اتنا حق ہے ہم پر, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کی آل کا کتنا حق ہوگا. اس لیے اس حق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آج کل تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی اور سرکار دو عالم کی سچی محبت عطا فرمائے.